بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو اپنے اس چینل حافظ وائس چینل کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے قاری حنیف ملتانی صاحب کا خصوصی خطاب میدان محشر کی ہولناکیاں۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پہ نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ چلو چلتے ہیں خطاب کی طرف، آپ بھی سماعت فرمائیں، میں بھی سنتا ہوں۔ تو قاری حنیف ملتانی صاحب۔ سنا تھا قیامت بڑی دیر میں آئے گی، بڑا لمبا وقت سنا تھا، ابھی سوئی تھے، ابھی قیامت آ گئی۔ ہاذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ کس نے ہمیں جگا دیا؟ لاکھوں برس بھی لوگ معلوم دیں گے، جس کی قبر جنت ہے، جس کی قبر میں سکون ہے، جس کی قبر میں راحت ہے، جس کی قبر میں اطمینان ہے، اسے 1,00,000 برس لوگ معلوم دیں گے۔ ابھی سویا تھا، میری عمر قدیم ہے، ابھی مجھے جگا دیا۔ کہ آج کل کو کی رات کتنی بڑی ہے۔ صوفیہ صبح کو اذان سنتا ہے نا، یہ آنکھ منہ سے اتار کر کہتا ہے کمال ہو گیا، ابھی تو سوئے سے اذان بھی ہو گئی صبح کی۔ اور جس کی پسلی میں ہو گئے اور جس کو سانس نہ آ رہا، اس سے پوچھو کتنی بڑی رات ہے۔ قرآن کریم کا ترجمہ بھی کبھی خدا کے واسطے دیکھ لیا کرو، سورۃ یاسین کا ترجمہ پڑھ لیا کرو، تاکہ کچھ اپنے آپ کو تیاری کرنے کا موقع تو ملے۔ اور بڑے بڑے لوگ تو ان چیزوں کی طرف آتے ہی نہیں، ان کی تو پوری کوشش ہے کہ ہم نے جینا بھی انگریز بن کے ہے، مرنا بھی انگریز کے طریقے پہ ہے۔ میری تو صلاح ہے کہ ان کی قبر بھی کھڑی بنانی چاہیے، جیسے انگریزوں کو گاڑتے ہیں نا، یوں ہی گاڑنا چاہیے، سیدھا کھڑا کر کے کہ وہ کھڑا رہے۔ اس لیے مجذوب کہتا ہے حسن ظاہر پہ اگر تو جائے گا، حسن ظاہر پہ اگر تو جائے گا، عالم فانی سے دھوکہ کھائے گا۔ ایک انگریز کا چیلا اگر کسی بازار میں محلے میں آ جائے، سب دیکھتے ہیں، پھر اسی کٹ کے بال اور اسی قطر کے کپڑے بنانے شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی انگریز کی چیلن آ جائے، چیلن دل کی دشمن اگر کوئی نیا لباس پہن کے آئے، تمام لڑکیوں کی، عورتوں کی نگاہ اٹھتی ہے اور اس کی نقل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ، جب ہم نقل کافروں کی کر کے خوش ہوتے ہیں، خدا ہمیں مسلمان بنا کے مارے گا؟ کس وجہ سے؟ خدا کو ضرورت کیا ہے؟ اس لیے کہتا کہ حسن ظاہر پہ اگر تو جائے گا، عالم فانی سے دھوکہ کھائے گا۔ یہ منقش سانپ ہے، ڈس جائے گا، یاد رکھی ورنہ پھر پچھتائے گا۔ یہ حسن نہیں ہے، یوں ہی بن رکھا ہے سرخی پاؤڈر، مصنوعی حسن بنا رکھا ہے، اور جب جائے گا تو تجھے پھر پتہ چلے گا۔ قرآن کریم نے اسی لیے ہمیں رات کو للکارا، دن کو للکارا، اور قبر والے پھر کہیں گے قیامت کا وہ منظر دیکھ کر کہ سچ کہتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ اب سمجھ میں آئی بات، خدا کا وعدہ بھی سچا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ بھی سچا ہے۔ آ گئی واقعی یار، قیامت آ گئی۔ ان حالات میں صفیں بن جائیں گی، جماعتیں بن جائیں گی، طبقے الگ الگ بن جائیں گے، الگ الگ امتوں کے نظام ہوں گے۔ ہر نبی ہو ندعو کل اناس بامامہم، ہر نبی اپنی امت کا جھنڈا لیے کھڑا ہوگا۔ ارشاد ہے محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بعض نبی کا جھنڈا خالی ہوگا، ایک امتی بھی نہ ہوگا۔ اور فرمایا سب سے زیادہ میری امت ہوگی، سب سے زیادہ میری امت ہوگی۔
अल्लाह गनी, किस तरीके का महबूब, किस तरीके का नबी, किस मेयार का पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक ने हमें दिया। हम बेकदरे हैं, उनके किसी काम को भी अपनाने को तैयार नहीं। इसलिए खुदावंद आलम ने फरमा दिया, जब लोग अपने अपने गुनाहों के मुताबिक अपने अपने जमात में खड़े होंगे, अपने अपने मिजाज और आमाल के मुताबिक, जिनाकार कुदरती तौर पर खुद ब खुद जाहिरों के साथ में खड़ा होगा, हरामखोर कुदरती तौर पर हरामखोरों के साथ में खड़ा होगा। धोखा देने वालों की अलग जमात होगी, चोरी करने वालों की अलग जमात होगी, कत्ल करने वालों की अलग जमात होगी, जुल्म करने वालों की अलग जमात होगी। पहले सारे मिलकर खड़े होंगे, एक ऐलान होगा, अल्लाहु अकबर, एक ऐलान होगा क़यामत में, एक निदा आएगी, एक आवाज आएगी, एक ऐलान किया जाएगा, आवाज लगेगी, ममताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, आओ बदमाशों, चोरों, डाकुओं, हरामखोरों, अलग हो जाओ मेरे नेक बंदों से। आज बात अगर कमीना है, बेटे के पास खड़ा होने की इजाजत नहीं, बीवी अगर हरामखोर है, नेक खामिन के पास खड़ा होने की इजाजत नहीं। वंताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, अलग हो जाओ, हंस जाओ, दफा हो जाओ, चखे पिए, अलग हो जाओ मेरे नेक बंदों से। उलमा ने लिखा है कि यह आवाज देंगे, फिर आवाज आएगी, लियमीज़ल्लाहुल खबीस मिनत तय्यिब, बिल्कुल दूर हट जाओ, तुम नेकी करने वालों के पास खड़ा होने का भी हक नहीं रखते। तुम्हें समझ नहीं आया? तुम वो लोग हो जिन्होंने मैं खुदा की जुबान पे यकीन ना किया, तुम वो हो जिन्होंने मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान पे यकीन ना किया, और जालिमो तुमने मेरे कुरान का इस्तेमाल ना किया। नमाज की परवाह नहीं करते नौजवान, जैसा कि किसी का अपना मतलब निकल रहा हो, परवाह नहीं करते। कम से कम सोचो विचार कुछ तो करे। हालांकि खुद खुद ब खुद बिगाड़ के रख दिए लोगों ने, ना छोड़ो, चलते चलाते को फिर छोड़ देते हो। तो मैं अर्ज कर रहा था कि निजाम जिंदगी हमने अपना खुद नहीं बनाना, ये मालिक का इख्तियार है, जिसका बंदा है वही बना के देगा, उसी के मुताबिक चलना होगा। अगर ताज़ीराती पाकिस्तान के खिलाफ चलोगे तो यहाँ के मुजरिम बनोगे, ताज़ीराते खुदावंदा, ताज़ीराते इलाही के खिलाफ चलोगे, कब्र में खुदा की कसम वो पिटाई होगी कि याद रखोगे। कोई मजाक है? अल्लाह का दीन को खुदावंद आलम ने अपने नबियों को यूं क्यों लेकर के भेजा? क्या जरूरत थी? खाना कमाना तो लोग जानते थे, शादियां भी जानते थे, दुनिया में रहना सहना भी जानते थे, तो नबी भेजने का अल्लाह पाक का क्या मकसद है? यूं आता है कुरान करीम में कि सारा मैदान हशर भरा खड़ा होगा, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितनी कायनात पैदा हुई, जितने भी दुनिया में औरत मर्द, छोटे बड़े, अमीर गरीब, काफिर मुसलमान, वली अब्दाल, नबी पैगंबर, जितने भी दुनिया में आए, सारे खड़े होंगे अल्लाह के सामने, सारे खड़े होंगे। आवाज आएगी, ओ लोगों सजदा करो मेरी जात को, करो सजदा मेरी जात को, झुकाओ अपनी पेशानी, मेरी चौखट पे अपनी जमीनें याद रखो। सजनी आएगा, अमीर गरीब, काफिर मुसलमान, वली अब्दाल, नबी पैगंबर, जितने भी दुनिया में आए, सारे खड़े होंगे अल्लाह के सामने, सारे खड़े होंगे। आवाज आएगी, ओ लोगों
حکمرانی. میری شوقت پہ اپنی زمینیں یاد رکھو. ایک تجلی آئے گی, ایک نور سامنے آئے گا کہ جھک جاؤ, سارے لوگ جھک جائیں گے, سب سجدے میں پڑ جائیں گے. یہ میری بات نہیں, 29ویں سپارہ سورۃ نون والقلم کا ترجمہ دیکھ لینا. قرآن کہتا ہے کچھ لوگ جھکنا چاہیں گے, اللہ پاک فرماتے ہیں میں کمر میں لوہا چھوڑ دوں گا, جھکنے نہ پائیں گے. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ. نہیں جھکنے پائیں گے. خدا کہتا ہے جھک نہیں سکیں گے, انجام ہو جائے گی. یہ ہے وہ دنیا میں بغاوت کرنے والے, یہ ہے وہ اذان سن کے گھر میں رہنے والے, یہ ہے وہ اللہ کا بلاوا سن کر کے بستروں میں رہنے والے, علیحدہ کر لیے جائیں گے. آج اگر یہ پتہ چل جائے کہ پولیس تیرے وارنٹ لیے پھر رہی تھی, کس قدر دوڑتا ہے, نیمروں کے پاس جاتا ہے, پولیس کے جو بیچ میں اہلکار ہوتے ہیں ان کو ملتا ہے, میری پتہ کراؤ کیسا وارنٹ ہے, کیسی میری پولیس کو کیوں تلاش ہے, کس گناہ میں کس جرم میں مجھے تلاش کر رہے ہیں, کتنا فکر ہوتا ہے. ماں کیسے بیٹا روٹی کھا لینا, اماں تجھے روٹیوں کی کری ہوئی ہے, میرے وارنٹ آئے ہوئے ہیں. بیوی کہتی ہے کھانا تو کھا لے, ٹھنڈا ہو جائے گا. انہوں نے کہا ٹھنڈا تب کا لیے پھر رہی, میری جان نکل رہی ہے, پولیس مجھے تلاش کر رہی, میرے وارنٹ آئے ہوئے. پولیس کے وارنٹ کا اعتبار ہے, موت کے وارنٹ کا اعتبار نہیں. پولیس والے کی شام کو پکڑ کے تجھے یہ دے کر سوا کو چھوڑ دیں گے. خدا کی قسم, جس دن موت نے پکڑ لیا قیامت آ جائے گی تو چھوڑ نہیں سکتا. کیا انداز ہے ہم لوگوں کا زندگی گزارنے کا, وہ زندگی گزرا کرتی ہے. دوسری پہ نہ جاؤ, اس دن کی جاری نہیں لگتی, اور نماز میں نہ آؤ, اکیلی اللہ صاحب بے نیاز ہے, آپ پہ بخشش, آپ پہ اللہ صاحب سے تیرا ماما لگ جائے, آج آپ پہ بخشش نہ ان کی نور پہ, آپ پہ بخشش. جب کسی کے قانون یعنی بات کھولتا ہے, ہرتا ہے, لڑتا ہے, اور میری اولاد ہو کر میرا کہنا نہیں مانتا, خدا کو غضب نہیں آتا, میرا بندہ ہو کر میری نہیں مانتا. تم بیوی کو طلاق دے سکتی ہو, میرا کہنا نہیں مانتی. خدا جہنم میں ہمیں نہیں پھینک سکتا, میرا بندہ ہو کر کھائے بھی میرا, پیے بھی میرا, پھر بھی میرا کہنا نہیں مانتا. ہزاروں واقعات ہیں اس قسم کے کہ جی طلاق دے دی, کہاں دے دی, کس لیے کہ مجھے بس وہ آنکھیں نہیں بنے, آنکھیں نہیں لگتی. میں آدھا دن آ کے نہیں رات ہے, اور میں آدھا رات آ کے نہیں دن ہے, میرا آنکھیں نہیں لگتی. تیرے آنکھیں کتنے مچلا لگ گئے, تیرے کو پڑھا کر سکتا ہے, سزا دے سکتا ہے, ان کے زور لہا سکتا ہے, ان کے کپڑے کھا سکتا ہے. خدا آنکھ ہے بندہ نہ بننے, خدا ان کو پکڑ کے جہنم کی بھاوت نہیں کھا سکتا. یہ تو بتا نہیں گل ہے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان حشر برپا ہوگا, قیامت کا خوفناک منظر سامنے ہوگا. کتنا عجیب و غریب انداز ہے, انبیاء گھبرا جائیں گے, رسول گھبرا جائیں گے, خود بخود آواز آئے گی, یوم یجمع اللہ, یوم یجمع اللہ الرسل. اللہ اپنے پیغمبروں کو اکٹھا کرے گا, اپنے رسولوں کو الگ کرے گا, اپنے نبیوں کو جن کو نبوت کے تاج اڑائے انہیں بلائے گا. اب آئے یوم یجمع اللہ الرسل فیقال ماذا اجبتم قولوا عیسیٰ, کیا تم نے عیسائیوں
کو کہا تیری پوجا کرے، تجھے میرا بیٹا مانے۔ اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، کیا آپ نے لوگوں کو کہا ہماری پوجا کرنا؟ قطب اولیاء کرام تو الگ رہے، فرمایا یوم یجمع اللہ، سارے نبی، سارے رسول، سارے پیغمبر، اللہ کی برگزیدہ ہستی، خدا کے نمائندے ایک جگہ اکٹھے کر لیے، پوچھ لیا فَيَقَالُ مَاذَا أُجِبْتُمْ، یہ تمہاری امت ہے جو عمل کرتی رہی، جو کردار کماتی رہی، جو افعال کرتے رہے، اور میرے نبیوں کیا تم نے سکھائے تھے؟ اے میرے پیغمبروں، اے میرے نبیوں، اے میرے رسولوں، فَيَقَالُ مَاذَا أُجِبْتُمْ، کیا تم نے اپنی امتوں کو، اپنی برادریوں کو، اپنے لوگوں کو کیا تم نے سکھایا تھا؟ اللہ پاک جل شان جلال میں ہے، قہر میں ہے، غضب میں ہے۔ جب پوچھا تھا تو جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ عربی میں لا، یعنی وہ کہتے نہیں، نہیں صحیح نہیں، نہیں جی نہیں۔ لیکن نبیوں سے زیادہ خدا کے قہر سے کوئی نہیں ڈرتا۔ اللہ کے غضب کو انبیاء علیہ السلام زیادہ جانتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام زیادہ جانتے ہیں۔ سوال یہ ہے کیا تم نے اپنی امتوں کو یہ کرتوتیں سکھائی تھی؟ وہ آگے سے یہ فرماتے کہ نہیں۔ کہنے لگے لا علم لنا انک انت علام الغیوب، اے معبود، اے مالکی، اے خالقی، تیری کائنات کی قسم، تیری شان کی قسم، ہمیں تو پتہ بھی نہیں، جو کچھ بھی کرتے رہے، انک انت علام الغیوب، تو غیب دان ہے، تجھے غیب کا پتہ ہے، آپ بھی جانتے ہیں۔ نہیں نہیں کہتے اللہ کی شان کے خلاف نہ ہو جائے، اللہ اور ناراض نہ ہو جائے۔ وہ لا علم لنا، اے رب کائنات ہمیں بتا دیں، ہم نے نہیں سکھائے۔ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مائی مریم کو دونوں کو خدا الگ لائے گا۔ بات کرتے آج آدمی بڑا خوش ہوتا ہے، مشکل کشا خدا مشکل کشا نہیں، قبر کا پتھر مشکل کشا خدا مشکل کشا نہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جس کو خدا روح اللہ کہتا ہے، اپنی روح بتاتا ہے قرآن کریم میں، دونوں ماں بیٹے کو خدا الگ کرے گا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، اے مریم، لفظ اگر آپ عربی سمجھے خدا کی قسم جگر پھٹ جائے۔ کیا تم نے کہا کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا اتخذونی، مجھے میری اماں کو الہین من دون اللہ، مجھے اور میری والدہ کو الہ بنا لینا یہ تم نے کہا تھا؟ تو میری غلطی مریم تم نے کہا تھا لوگوں کو؟ یہ شان کبریائی ہے۔ یہاں بھی جواب یہ نہیں ہے قرآن پڑھ کے دیکھا کرو۔ تم کیسے قرآن پڑھو؟ جن کو پڑھنا نہیں آتا، عمر گزر گئی، آنکھ سے خراب ہو گئی، اینک سے اپنے جس کے، وہ تو کہتے کہ وہ نظر نہیں آتے۔ جب پڑھنا جانتے ہیں جوان میں انہوں نے جاسوسی سے نکالنا کی فرصت نہیں۔ شان کبریائی انبیاء علیہ السلام جانتے ہیں، یہاں بھی یہ بھی کہتے نہیں ہی نہیں۔
فرمایا قال سبحانک، اندازہ لگاؤ سوال کیا ہے، جواب دیکھو. سوال تو یہ تھا نا، کیا تم نے کہا ہے لوگوں کو کہ مجھے اور میری اماں کو مشکل کشا بنا لینا، الہ بنا لینا، خدا بنا لینا؟ کہتے ہیں قال سبحانک، فرمایا پاک ذات تیری. کیا مطلب؟ تم معبودوں سے پاک ہے، تم شریکوں سے پاک ہے، تم ساتھیوں سے پاک ہے، تو ہمسروں سے پاک ہے. اہم قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. کیا انداز بیان ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، اللہ پاک نے قرآن میں نقل کر دیا. کہیں گے یا اللہ اگر میں یہ کہتا، کبھی بھی میری زبان سے یہ بات نکلتی، تو جان نہ لیتا، تیرے سے تو ایک لفظ بھی نہیں چھپ سکتا، تجھے علم نہ ہوتا. اور پھر میں ایسی بات کیسے کہتا جو میرے منہ سے سجتی نہیں؟ میں ایسی بات کیسے کہتا جو میرے منہ سے جھکتی نہیں؟ میں بنتا تو خدا، میں تیرا شریک کیسے بنتا؟ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بالحق، میرا تو یہ حق ہی نہیں بنتا. اگر میں کہتا تو ضرور جاننے کا کیوں، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، جو کچھ میرے دل میں ہے تو جانتا ہے، اور جو کچھ تیری قدرت میں ہے میں نہیں جانتا. انک انت علام الغیوب. مجھے کیا پتا کہ اس نے کیا کیا، ایسے ہی ساتھ پاک ہے، میں ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ سمجھانا میں یہ چاہتا تھا کہ آج کا مسلمان قرآن کریم کا اعتبار نہیں کرتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا اعتبار نہیں کرتا، اپنی دل چاہی پر اعتبار کرتا ہے، حکومت کی بات پر ریڈیو اخبار ٹی وی کی خبر پر یقین کرتا ہے، اور دو جہان کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ یقین کر، آپ کے فرمان پہ یقین کر، آپ کے اقوال پہ یقین کر، پیغمبر کی اشاروں پہ قربان ہو جا. خدا کی قسم ادھر دم نکلے گا، ادھر فرشتے کہیں گے آ جا، تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے پڑے. ضرورت یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو بدلیں گے کب؟ جوانوں کو سہارا لگا ہوا ہے کہ جی ابھی کون سے مرنے لگے ہیں، یہ تو بہت دن باقی ہے، بوڑھے ہوں گے، جھک جھک کے چلا کریں گے، لاٹھی کے سہارے سے کبھی تو موت آئے گی. بچہ کہتا ہے ابھی تو 3 مرحلے باقی ہیں، جوانی ہے، بوڑھے تو کبھی جا کے موت آئے گی. اور ہم یہ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ پکا پھل تو کھڑا بھی رہتا ہے، کچا پھل بڑا جلدی ٹوٹ کے گرتا ہے. کچا پھل بڑا جلدی ٹوٹ کے گرتا ہے. نوجوانوں بچوں خیال کرو، آئی موت آئی، آیا بلاوا آیا. اسی کو مجبور کہتا کہ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، یہ جان ساری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ کی دل خاک ڈالی جائے گی. یہ تیرے رشتے دار، یہ تیرے عزیز، یہ تیرے بیٹے، یہ تیرے بھانجے، یہ بھتیجے، یہ شاگرد، یہ مرید کھڑا کر تجھ پہ مٹی پھینکیں گے، جلدی جان چھوڑنے کی کوشش کریں گے. جن سے آج پیار ہے، ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا جو اپنی بیگم کے چہرے پر ذرہ کا برابر داغ برداشت نہیں کر سکتے تھے. ہم نے دیکھا وہی خامن ہے بیوی کے اوپر لاکھوں میں مٹی ڈال رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے ڈال رہا ہے. وہ وقت کی 1 دو کے لیے مخصوص نہیں، 2 4 کے لیے مخصوص نہیں،
وہ ساری کائنات کے لیے، سارے انسانوں کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے ہے۔ اب اگر مسلمان نہ سمجھے تو اس کا کیا علاج ہے؟ جمعے کا دن آتا ہے، میری یہ کیسٹ تھی، آج کل شاید مارکیٹ میں نہیں ہے، سن کا